الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. عبادت میں اضافہ کیجیے. صلوات خالی جگہ کیا اچھا نہیں لگتا جی. آگے صلوات پڑھ دیجیے. آگے تشریف لے. اللہ کر لیجئے زحمت. اجر تو سیدہ دیں گی آپ کو نا. مشترکہ صلوات سارے صاحب. آپ جئیں زندہ و سلامت رہیے. روزانہ کی طرح میری دعا ہے کہ جتنے حاضرین و حاضرات صف اعضاء پہ تشریف لاتے ہیں اللہ سب کی حاضری بارگاہ محمد و آل محمد نے قبول فرمائے. جو دعائیں آپ ذہنوں میں رکھتے ہیں ان دنوں کا صدقہ، ان شبوں کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ اللہ سبھی کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. اراکین انجمن حیدریہ کے، اس انجمن کے، عزا خانہ کے بانیان کے، ان کے خاندان کے اور دیگر رفقا کے اور آپ عزاداروں کے، معاونین کے، عہدیداران کے، اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آپ سب کے مرحومین اور مرحومات کو میرا مالک حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. اولا حسین بادشاہ کا غم منانے کے لیے جو عزادار جہاں جہاں بھی ہے میرا اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور ولی الامر ولی العصر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تاجیل فرمائے. زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان زہرا پہ صلوات اجازت ہے جی. میں تھوڑی بات صاحبان محترم، جو احباب روزانہ تشریف لا رہے ہیں وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ میں نے مسلسل جتنے دنوں حاضری یہاں پہ ہو رہی ہے میں نے اپنی گزارشات کا مرکز جو ہے وہ ذات ختمیہ مرتبہ کو رکھا. ماشاءاللہ. اور میں روزانہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرقہ واریت ختم کرنی ہے نا مسلمانوں نے تو پھر حضور پہ اکٹھے ہو جاؤ. بے شک. ماشاءاللہ. سرکار کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو سب مسلمانوں کے لیے مشترکہ سرمایہ ہے. کائنات میں جس رہنما کی عزت آپ دیکھتے ہیں تو وہ صدقہ حضور کا ہے. بے شک. میں نے 10 دنوں 9 دنوں آپ گواہی دیں گے مسلسل میں نے ذکر کیا ہے، کسی کی توہین نہیں کی. مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے.
مجھے توہین کرتے ہیں، مجھے تضحیق کرتے ہیں، مجھے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی گستاخی محسوس ہوئی ہے آپ کو؟ میں مسلمانوں کو کلیئر کر رہا ہوں، گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. بات آپ سمجھ مہربانی سے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور میں ہی نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کا احترام نہیں ہے، سارے اہل اسلام وہاں موجود ہیں. میں بالکل کوئی خطیبانہ بات نہیں کر رہا، کلیئرلی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. اگر واقعی بندے سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی عزت اس معاشرے میں، مسلمانوں میں، بین المسلمین یہ ٹاپک ایسا ہے کہ صحابہ کی عزت ہونی چاہیے. میں سیدوں اولاد رسول ہوں، طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. صحابہ کی اگر عزت کرانا چاہتے ہو نا تو حضور کی عزت کرنا سیکھو. سارے بندے دھیان متوجہ ہے سرکار، مہربانی سید آپ بھائی. حضور کی عزت ہو، حضور سردار ہیں صحابہ کے بھی. یہ شرف صحابہ کو اچھا لگتا ہے. حضور صرف صحابہ کے سردار نہیں، وہ پیغمبروں کے بھی سردار ہیں. صحابہ کے لیے باعث عزت ہے کہ حضور ان کے سردار ہیں. میرے خیال میں نے کل بھی کہا، کوئی اپنے آپ کو صحابہ کی برابری کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن رسول اللہ کی برابری آسانی سے کر دیتے. جو حضور نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں، بھائی یقیناً حضور نے کہا ہے میں تم جیسا بشر ہوں. حضور نے یہ کب کہا ہے کہ تم مجھ جیسے ہو؟ اور کہنے والے پھر آیت پڑھنے لگ جاتے ہیں. اب قرآن سے انکار کون کرے صاحب؟ ہماری مجال ہی نہیں ہے. آیت تو بہت بڑی ہے، ہم تو لفظوں حرفوں کا انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں. یقیناً آیت ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندے آیت سلو پڑھتے ہیں، ترجمہ تیز کرتے ہیں. ٹائم آج واقعی زیادہ ہو چکا ہے، آپ اداس پریشان ہو گئے. بہت شکریہ سر. مطلب آیت رک کے پڑھیں گے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حضور نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں پر مجھ پہ وحی آتی ہے. یہ فرق وحی کا فرق ہی نہیں ہے. حضور نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں پر مجھ پہ وحی آتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پاکستانی ماحول ہو، بندہ ڈنگروں کی کھرلی پہ حویلی میں کھڑا ہو کے کہ ڈنگروں میں تم جیسا ہوں، فرق یہ ہے مجھ میں عقل ہے تمہیں عقل نہیں. میری جان آپ وحی کے فرق کو فرق ہی نہیں سمجھ رہے. مسلمانوں کے ذمہ دار لٹریچر کی بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں اہم شاید نہ ہوں، لیکن جگہ بڑی اہم ہے تو بات ذمہ داری سے کرنی چاہیے. آپ نے یہ واقعہ زندگی میں شاید کبھی جب اپنے ملک میں آپ ہوتے تھے تو آپ نے وہاں جمعہ جماعت میں یا درس فجر میں یہ واقعہ سنا ہو کہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور موسیٰ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دی. تماشا، اس کی ایک آنکھ بیٹھ گئی، وہ روتا چیختا بیک ٹو اللہ ہاؤس. جیسے بچے مارے کہتے ہیں نا مولا گھر. وہ فرشتہ اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ سے کہا کہ آج اس بندے کی طرف تو نے بھیجا ہے جس کا مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے. اب صاحبان گرامی لمبی بات ہے، لیکن کچھ سامنے نئے نئے تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے وضاحت بھی کرنا پڑتی ہے کہ وہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں. امتی اور نبی کا فرق آپ یہیں سے دیکھ لیں. اللہ کے بھیجے ہوئے کو، یہ شیعہ کتب میں نہیں ہے، اہل اسلام بھائیوں کے ہاں یہ روایت معتبر کتابوں میں.
فرشتہ حضرت موسیٰ نبی اللہ کی شکایت کر رہے ہیں. آپ کا کوئی جاننے والا کوئی کونسلر، چیئرمین، منسٹر، اور آپ کسی بندے کو اپنا کارڈ دے کے بھیج دیں اور وہ کام نہ کریں، تو آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار کام تو نے نہیں کرنا تھا نہ صحیح، میرے بھیجے ہوئے بندے کی کو ماڑی چنگی عزت ہی کر گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. آپ اپنے بھیجے ہوئے کی توہین برداشت نہیں کرتے. اللہ کیسے اللہ اپنے فرشتے کو کہہ رہا ہے واپس جاؤ، میرے موسیٰ کو میرا سلام کہنا. شکوہ شکایت تلخی ہے ہی نہیں. میرے موسیٰ کو میرا سلام کہنا، اور موسیٰ سے کہنا کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر مرنے کا فی الحال ارادہ نہیں ہے تو کسی جانور کی پشت پہ ہاتھ رکھ لے، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ گئے اتنے سال زندگی بڑھ جائے. اب تفصیلات یہ ہیں کہ وہ فرشتہ واپس آیا، پہلے جیسے آیا تھا نا اب ایسے نہیں آ رہا. دور کھڑا ہو کے کہتے ہیں سرکار آپ کو آپ کا اللہ سلام کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اگر مرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس طرح کر لو. موسیٰ نے کہا جب وہ سال ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گھبرا کہتا جی پھر میں آؤں گا. حضرت موسیٰ نے کہا پھر جو تکلیف کرو گے چلو آج ہی چلتے. اسے نبی کہا جاتا ہے. نبی ہم جیسے ہوتے. تیرے گھر جب فرشتہ آئے نا تھپڑ تو دور کی بات ہے، تو اونچا بول کے دکھانا کہ تیرا سارا خاندان نہ لے گئے. مسلمانوں یار ان ہستیوں کے اسٹیٹس کو پہچانو، ان ہستیوں کے مقام کو پہچانو. کل کی گزارشات جہاں سے گفتگو رک گئی تھی کہ جتنے مسلمانوں کے مذہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، وہ تقریریں جتنی مرضی کر لیں، لیکچر جتنے مرضی دے لیں، لیکن اللہ کے قریب اتنا آل محمد ہیں کہ اللہ کی پرائیویٹ عبادت میں بھی آل محمد کے بغیر گزارا نہیں. میری تائید کرو یار، میری تائید کرو. یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے. کل میں نے یقیناً بلکہ آپ نے بھی میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. جو بھائی پڑھتے ہیں میں وہی پڑھ رہا ہوں. کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. تو پہلے محمد کی آل پھر ابراہیم کی آل. یہ دونوں قبیلے محترم ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. وگرنہ اللہ کو چاہیے تھا کہ اپنی خالصتاً ذاتی عبادت کو صرف اپنے ذکر تک رکھتا. اللہ کی وحدانیت میں ہمارا یقین ہے، میں روزانہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو مقام اللہ جنہیں دے رہا ہے اسے بھی تسلیم کرنا چاہیے. یہ وہ نام ہے جن کے بغیر اللہ کی کیا اسے کہتے ہیں، اللہ اپنی عبادت بھی وصول نہیں کرتا. میں پوری احتیاط سے بول رہا ہوں، میں نے قبول نہیں کہا. ہمارے پاکستان میں شوگر ملوں نے جس علاقے کا گنا خریدنا نہیں ہوتا وہ وزن ہی نہیں کرتے.
میری بات شاید آپ سارے بھائی نہیں مطلب یہاں تک آ سکے، کیونکہ آپ کی جاب وہ نہیں ہے. کیا کوئی ذمہ دار دوست ہوتا تو وہ اس بات کا لطف لیتا. وہ گنا جو خریدنا ہو اسی کو تولتے ہیں. آل محمد کے بغیر اللہ عبادت وصول ہی نہیں کر رہا. متوجہ ہے سرکار؟ میں نے کل جو گزارش کی آج دہرا کے بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. اپنی اولاد کو خدا را بتاؤ کہ یہ نماز میں جو درود ابراہیمی ہے اس میں محمد کی آل کون ہے اور ابراہیم کی آل کون ہے. مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو، چار شیعوں کی ضد میں. اب دین کی روح سے انکار کر رہے ہیں. نماز کا بچوں کو مفہوم ہی نہیں بتایا جا رہا. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ دونوں جگہ اہم ہیں، آل محمد بھی آل ابراہیم بھی. اور میری مسلمانوں سے اپیل ہے زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، فرقہ وارانہ رنجشوں میں اپنی قبر تنہا نہ کرو. جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے اگر ان میں سے کسی کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہا کرو یہ درود والے ہیں. بولے میرے ساتھ آپ سہمت فرمائیے. امام حسین رضی اللہ نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل. میری جان وہ یہ اگر حسن اور حسین اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ لہذا انہیں بھول کے بھی رضی اللہ ٹائٹل ہے حضور کے صحابہ کا، حضور کے ساتھیوں کا. اور ساتھی جو ہوتے ہیں وہ ڈیرے تک ہوتے ہیں، اندر نہیں ہوتے. ڈیرے کے ساتھی میں اور گھر کے بیٹے میں فرق ہوتا ہے. کیا کہنے آپ جیے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے وطن میں وہ ضیاء الحق صاحب بڑی تبدیلیاں کر گئے. وہ یقیناً اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. البتہ بعد میں انہیں جو اچھے کام کیے اس کا ثواب بھی انہیں ٹیکس کی صورت میں پہنچتا رہنا. وہ یہ کر گئے حضرت علی کو بھی میڈیا کو کہہ گئے، پریس کو اور سب کو، جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، جائیے مسلمانوں کے دانشوروں سے پوچھو کہ تمہارے قدیم لٹریچر میں علی رضی اللہ ہے یا کرم اللہ ہے؟ یار فرنٹ والے کو بولا کرے. میں پورے یقین کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں. اسلامی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ لکھا جاتا ہے. جتنا قدیمی لٹریچر ہے اور آپ کے بر صغیر میں بھی. بلکہ میں حضرت علی مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ مولانا طارق جمیل تبلیغی جماعت والے وہ 3-4 سال پہلے فیصلہ کر چکے ہیں. بے شک ان کی نہ وہ جماعت نے انہیں اب پسند کیا لیکن وہ اپنی قبر تو روشن کر لی ہے نا. یہ زندگی تو چند دن کی ہے. طارق جمیل صاحب نے اپنے تبلیغی مجمع میں کہا تھا حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی کہا کرو. کیا کہنے جواب دیجئے گا، جواب دیجئے. لہذا اسلامی لٹریچر میں مولا علی کو کرم اللہ کہا جاتا. میرا حافظہ ساتھ دے رہے. ذوالفقار علی بھٹو ہمارے پاکستانی رہنما گزرے بے نظیر کے والد محترم، ان کا دور اقتدار تھا اور ان کی کابینہ میں
ایک منسٹر تھے مذہبی امور کے، مولانا کوثر نیازی، ماشاءاللہ کافی لوگوں نے نام میرے ساتھ لیے. یہ جماعت اسلامی کے پرمردہ تھے. جب شعور آیا تو پیپلز پارٹی میں چلے گئے. میں مطلب بچپن جماعت کے پلیٹ فارم پہ گزرا، اور جب جوان ہوئے تو پیپلز پارٹی کا وہ دور ابتدائی تھا. بھٹو صاحب کو بھی ایک مولوی چاہیے تھا. ہاں کیونکہ پاکستان میں مولویوں کی حمایت کے بغیر کوئی بھی تحریک نہیں چل رہی. کوثر نازی صاحب مذہبی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے اور مذہبی امور کے سینٹرل منسٹر بھی رہے. یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ وہ خطاب کرنے، بہت بڑا کراؤڈ تھا انڈیا ہندوستان میں، وہ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے صحابہ رسول کا نام لیا تو رضی اللہ انہوں نے کہا، اور جب مولا علی کا نام لیا تو کرم اللہ کہا. آپ سن رہے میری بات؟ بچے بھی سماعت فرما رہے ہیں بہت. جب صحابہ کا نام لیا تو رضی اللہ کہا، اور جب مولا علی کا نام آیا، مولا کائنات کا، تو کرم اللہ. اچھا، جو مجلس میں کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے پھر عربی لفظوں کا ترجمہ کرنا پڑ جاتا ہے. ریگولر جو مجلس میں ہوتے ہیں انہیں تو پتہ ہے. کرم اللہ وجہہ کا اردو ترجمہ یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے. تو کوثر نازی صاحب نے ہندوستان میں مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ایز اے منسٹر، وہاں پہ ان کا خطاب تھا. تو انہوں نے صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ اور مولا کے نام کے ساتھ کرم اللہ کا ڈائس پہ وہ خطاب کر رہے تھے. تو فوراً چٹ آ گئی، اور وہ چٹ ذرا سنیے گا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا، نازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آ کے یہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو. کیا کہنے مساوات اسلامی کی. یا سب کو، میری طرف دیکھ بھائی، میری طرف، میں تیری زیارت کر رہا ہوں، تو جی میں آپ سے کیا دھیان میری طرف رکھ. بس یہی حادثہ ہے، بندے پہلے نمبر پہ بندے بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. فرنٹ کے کچھ تقاضے آپ کو بالکل رابطے میں رہنا پڑے گا. متوجہ ہے سرکار؟ آپ جی ہیں، میں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں. کوثر نازی صاحب کو جب کہا نا کہ یہ سب کو کرم اللہ کہیں، آپ یہ سوال سمجھ گئے کیا؟ سوال چٹ کیا آئی؟ یا سب کو کرم اللہ کہیں، نہیں رضی اللہ نہیں، یا سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یا سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں. کوثر نازی نے کہا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں؟ اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. جس کا چہرہ پوری زندگی. اہل اسلام بھائیوں کی میں نے کل بھی صحابہ کبار کے کچھ فرامین آپ کے سامنے پیش کیے، تو سوائے کے محرقہ کا نام لی. سوائے کے محرقہ مکہ کے مفتی اعظم علامہ ابن حجر مکی کی وہ رائٹر وہ ہے، انہوں نے کرم اللہ کا عربی ٹو عربی ترجمہ کیا. بات جو میں نے ابھی کی ہے اس سے ملتا جلتا ہے ترجمہ، لیکن وہ عربک میں وہی اردو میں ترجمہ نہیں. انہوں نے کہا کرم اللہ کسے کہتے ہیں؟
مکہ کے مفتی اعظم نے کہا لم یعبد الاوثان قط، جس نے زندگی میں کبھی بتوں کا سجدہ، ہائے ہائے ہائے، ہم شیعہ ماڑے صحیح لیکن کرم مالکوں کا ہم پہ بڑا ہے۔ میرے استاد محترم مبلغ اعظم سے مولوی کہنے لگا لبے کا شیعہ مذہب لئی پھردے نے، جنہیں فلمی دنیا دے بندے نچن والے گان والے یہ بھی چوکھے شیعہ ہوندے نے۔ مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے، کہنے لگے میں ایک نچن گان والے نے پوچھا تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جی آئی نہ سارے تو نہیں بندے لوگ کھلیں گے نا۔ متوجہ ہے نا، آپ جیئے سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے۔ لم یعبد الاوثان، اوثان بتوں کو کہتے ہیں۔ قطو، اس قطو عربی کے یہ جو دو حرف ہیں نا، اس کا ترجمہ ہے کبھی۔ کبھی، اس کبھی کی طاقت آپ دیکھ لیں، کبھی، اس کبھی میں بچپن بھی ہے۔ نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے سکتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس کبھی میں سارے بھائی بزرگ متوجہ ہیں نا، اس کبھی میں بچپن بھی ہے۔ تمہیں نہیں پتا بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں؟ بندے پیچھے رہ جاتے ہیں، میں کیا کروں گا۔ ایک زمانے میں جب پاکستان میں پی ٹی وی ایک ہی ہوتا تھا، اب تو اتنے مذہب نہیں ہیں جتنے چینل ہیں، اور جب پی ٹی وی ایک تھا نا تو اس زمانے میں ہمارا بچپن ایک ایڈ چلا کرتی تھی، ایک بندہ سگریٹ پی کے ایشٹرے میں رکھ دیتا، بجھاتا نہیں رکھ دیتا بچہ۔ ہوں کئی بندے تا نہیں بولنا بھائی ساری ایج کا پتہ نہ لگ جائے۔ پریشان تو نہیں ہے آپ؟ وہ بچہ ان کا بیٹا چھوٹا کم سے وہ وہیں سے سگریٹ اٹھاتا ہے اور ہونٹوں سے لگا لیتا ہے، تو اس ایڈ میں اشتہار میں آواز آتی ہے احتیاط کرو بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بچے بڑوں سے اثر، چلیں یہ بات بھی سارے بھائیوں تک اگر نہیں پہنچی مزید میں آسان کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے یو کے یورپ کا تجربہ نہیں ہے، پاکستانی ہمارے معاشرے میں نا، یہاں ہو سکتا ہے میری بات آپ کو ٹھیک لگے لیکن شاید سارے بندے نہ بولے، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر گھر میں پاکستانی معاشرے میں، اور ہوگا یہاں بھی، اب بے شک چپ رہے، بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلتے ہیں۔ بول پاؤ میں ٹھیک پہ بچے بڑوں کی، آپ نے یہ کبھی محسوس نہیں کیا کہ بچے بڑوں کی جوتیاں کیوں پہنتے ہیں؟ اور بچے بڑوں کی جوتیاں اس لیے، حالانکہ گر جاتے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا، گر رہے ہیں، پھر اٹھیں گے، پھر بڑوں کی چپل پہن لیں گے، بڑے کی جوتیاں بڑوں کی بچے اس لیے پہنتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے
صورت انہی کے حق میں، بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں آپ نہیں رکھ سکتے. مہربانی سے سر جب بھائیوں کو میں ذکر کر دوں تو ادب کی وجہ سے سر کچھ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بی بی مریم کے بابا والد کا نام عمران. انہوں نے کہا نہیں جی یہ ان کے بارے میں صورت اتری. ہائے ہوئے اور مسلمانوں آل محمد کے دشمنوں میں خیر ہو گئی. کبھی قرآن یہودیوں کے گھر اتار رہے ہیں اور سارے بندے دھیان نہیں دے رہے، اور کبھی عیسائیوں کے گھر اتار رہے ہیں. اور میری جان تیری تفسیری محنتیں یقیناً سچی ثابت ہو جاتی اگر سورت کا نام سورت عمران ہوتا. آپ پیچھے رہیں گے تو مجھے دکھ ہوگا. اگر سورت کا نام صرف سورہ عمران ہوتا نا پھر میں آپ کی بات سر تسلیم خم کر جاتا. لیکن آیت کا نام ہے آل عمران کہ حضرت موسیٰ کی نسل کے بارے میں کیسے بنتی ہے. موسیٰ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں اور یہ حضرت عیسیٰ پہ بھی پوری نہیں اترتی. عیسیٰ نے تو شادی ہی نہیں کی تھی. آل اولاد کو کہتے ہیں. نہ موسیٰ کی اولاد چلی نہ عیسیٰ کی اولاد چلی. یہ کون سا عمران ہے جس کی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اللہ نے اتنی اولاد دے دی ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی جب تک عمران کا آخری بیٹا نہ. عبادت پیغمبراں دی آئی عرش تو پاک قرآن دی شان. وہ کدے نبی پاک دی شان دسے کدے دسے چن عمران دی شان. سچی گل زبان تے رک دی نہیں وہ دسا اس میں مرد جوان دی شان. علی نبی دے نور نو ہک کریے تا بن دیے حضرت عمران دی شان. جواب دیجئے گا جواب دیجئے گا. تو حضور گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنے جو جن مولویوں سے آپ کے تعلق اچھے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا اور جو حضور کی سنت اپنانا چاہتے ہیں پھر انہیں یوکے میں تو بڑی آسانی ہے پادریوں سے نکاح پڑھوا لیا کر. اگر حضور کے نکاح خان کے اسلام کے بارے میں آپ بزد ہیں کہ نہیں جی مسلمان نہیں اور پھر نماز کا کیا کرو گے. کما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمران یعنی ابو طالب نے نکاح پڑھانے سے پہلے حضور کا خطبہ نکاح پڑھا اور خطبہ نکاح کے پہلے لفظ فکرے یہ ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا. جی بسم اللہ جی بسم اللہ مہربانی سے ہاں ہاں. اور حضور اس میں ایک کمال پہلو ہے یقیناً جو ریگولر بزرگ علماء کو سنتے آتے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن جو کم تشریف لاتے ہیں یہ بات والے حضرت عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب حضور کا نکاح پڑھایا. اچھا ہمارے ملک میں پانیوں کا اثر ہے وہاں پتہ ہے علماء کرام کو جلدی ہوتی ہے تقریر. ایک صاحب کہہ رہا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا جی نکاح پڑھا ہے کلمہ نہیں پڑھا. تو میں نے کہا تو تمہارے ہاں تو جو بندہ نکاح پڑھاتا ہے وہ دولہے کو کلمہ پڑھاتا ہے. سارے بندے کو نہیں لے
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے ہاں نکاح خان کا یہ سٹیٹس ہے، وہ دولہے کو کلمہ پڑھاتا ہے. یہ نکاح پڑھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا. حضور میں آخری وقت کان میں کوئی نہیں پوچھتا جو کان میں بات حضور نے کی ہے وہ جناب نے کیسے سنا. اور بڑا کمال یہ ہے کہ مطلب جہاں پہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہے نا، وہ حویلی تھی حضرت عبد المطلب کی، اور سید ڈیرے دار لوگ تھے. مکے میں جسے روٹی ٹکر نہیں ملتا تھا، ابو طالب کا ڈیرا ہی ملتا تھا. لیکن جس معاشرے سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ ایک ایسا معاشرہ ہے، اسلامی نظریہ کتابوں میں خدا کی قسم اسلامی لٹریچر تو حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا. آپ سٹڈی کریں، یہاں تک لکھا ہے کہ ماشاء اللہ ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے. ماتا علی الکفر، نبی کی ماں مسلمان نہیں تھی، باپ مسلمان نہیں تھا، دادا مسلمان نہیں تھا، پردادا مسلمان. وہ تو اللہ نے کرم کر دیا اور 40 سال کے بعد ہمارے سرکار کو نبی بنا دیے. اس میں سرکار کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بھیا آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ بندہ جب 30 سال کا ہوتا ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے، جب وہ 38 سال کو پہنچتا ہے اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے. 40 سال کے بعد تو بندے اکثر بدل جاتے ہیں اور کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا. خاندان حضور کا کون ہے؟ یہی حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے ہیں. شاید میں سمجھا نہیں سکتا. مسلمان جن پہ کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ آل ابراہیم ابو طالب رسول اللہ کے نکاح میں نہیں کہہ رہا. حمد اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا، ابراہیم کی ذریت میں رکھا، ابراہیم کی اولاد میں رکھا. اور عالی مرتبت یہ جو نکاح سرکار ختمی مرتبت کا چچا نے پڑھا ہے نا، جو چچا حضور کا مسلمان نہیں تھا نا، اللہ نے تبت یدا ابی لہب کہہ کے اخبار میں اشتہار دے دیا تھا. توجہ ہے سرکار میری بات؟ اچھا ویسے میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے. بندے جو بالکل نا مطلب اشرا ختم ہونے کو آ گیا تو جڑے چپ سن چپ دے چوپی. میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ بریڈ فورڈ کی پرویز مشرف کی طرح جیسے اس نے کہا نا پاکستان میں کہ پاکستانیوں کی خاموش اکثریت میرے ساتھ. میں کہہ سکتا ہوں بریڈ فورڈ کی بھی خاموش اکثریت. آپ لوگ تو لے رہے. حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کا نکاح کب پڑھا؟ جب حضور 25ویں سال میں تھے. قرآن اترا جب حضور 40 سال کے ہو گئے. تو قرآن اترنے سے 15 سال پہلے ابو طالب نے کہا الحمدللہ. بولے میری بات کا دھیان دے. اس میں کوئی تلخی والی بات نہیں ہے. آپ اپنے دانشوروں کے ساتھ ڈسکس مارے چنگا کر لیا. ایسے بندہ ہوم ورک کرتا ہے یہی سمجھ کے کر لو یار کہ قرآن اترنے سے 15 سال پہلے الحمد نازل ہو نہیں. 15 سال پہلے علی کے بابا نے رسول اللہ کے نکاح کے مقدس موقع پر، اور یہ وہ نکاح ہے جس بی بی کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی، جیسے زہرا کی زندگی میں علی نے دوسری شادی کی. کس نکاح کا نکاح خان؟ ابو طالب. اور میں نے کیا کہا ہے؟ نزول قرآن سے صرف پہلے نہیں، میری جان 15 سال پہلے
اب دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو ابو طالب کے یہ فکر اتنے پسند آئے. کیا کہنے ذرا جا کے تھوڑی ہمت کرے آپ. اللہ کو ابو طالب کے کہے ہوئے الفاظ اتنے اچھے لگے کہ شروع قرآن وحی سے. اگر کوئی بسم اللہ پہلے ہے اس بے کا نقطہ بھی تو ابو طالب کا بیٹا ہے. یہ سارا قرآن قصیدہ ہے ہاشمیوں کا. اللہ نے حضرت ابو طالب کے کہے ہوئے فکر قرآن کی ابتدا میں رکھ دی. پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ توبہ توبہ. وہ شیعہ نو ڈر بھی اللہ تو نہیں لگتا. وہ انہاں دے چھاکے لتھے ہوئے. دیکھو کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ جی فکر ابو طالب کے تھے اور اللہ نے جی قرآن بنا دی. نہیں آپ کے بارے میں تو نہ صحیح. دوسری بات ہم مان لیتے کہ فکر قرآن کے تھے. نہیں لیکن 15 سال پہلے ابو طالب نے کہاں سے پڑھ لیجیے. تمہیں ماننا پڑے گا جو قرآن کے وارث ہوتے ہیں وہ اترنے کے محتاج نہیں. میرے بھائی باقی تسی کلے ہی آخر ہے. آپ جیئے آپ سے نو سلامت رہے. جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جی حضور کے یہ بڑے یہ چاچا یہ والد. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شیعہ حضرات رنجیدہ ہو جاتے ہیں جس قوم نے رسول اللہ کے باپ کو نہیں بخشا. آپ علی کے والد کا مطلب اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے فلاں نے یہ کہہ دی فلاں نے یہ کہہ دی. اللہ غریق رحمت فرمائے علامہ حضرت سیدی صاحب کو. میں ہمیشہ جب بھی کوئی بزرگ علماء کی بات کروں تو ذاتی حوالے سے نہیں کرتا, ان کا نام لے کے جس بزرگ عالم کی بات تو نام لے کے. زیدی صاحب قبلہ بڑی دھیمی طبیعت کے مالک. وہ لکھنؤ کے تھے, انڈیا کے تھے, پنجاب میں آ کے لاہور میں وہ رہے. قبر بھی ان کی کربلا کا ہمیشہ لاہور میں. تو جب بندہ کسی بھی معاشرے میں شفٹ ہوتا ہے, ہجرت کرتا ہے, تو اسے ماڑی چنگی لینگویج زبان شبان جیسے آپ سارے یہاں کے ہی رہتے ہیں. اب تسی شلوار قمیض سنا ہو تو کدوں فرق لگتے ہیں ایسے بولتے. اب ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی سپیچ کی ہے کیا کہنے, تو وہ ایسا بھی تھوڑی پنجابی سیکھ چکے. ایک دفعہ فرمان لگے رسول کے والدین کو تو بندے جو مرضی کہہ دیتے, مسلمان نہیں تھے, اسلام نہیں تھا, کلمہ نہیں پڑھا, لیکن کہتے جب آپ اپنے ابے مرحوم کی بات کریں نا تو پنجابیوں میں لہجہ پتہ ہے گا, اللہ بخشے ابے اورانو چنگی مجھ کھولن دی عادت. کہاں بات کوئی تو نقصیت باتوں کا بھی مزہ نہیں. میں آپ کو بریڈ فورڈ میں UK میں پاکستان کا مزہ دے رہا ہوں. آپ نے تشریح کر دی, آپ نے وضاحت کر دی. اللہ بخشے ابو چنگی مت, یعنی جہاں کہیں اچھی بھینس دیکھ لیتے تھے نا تو اللہ بخشے بڑے اچھے تھے. اور جب تک وہ بھینس چوری نہیں نہ کروا لیتے تب تک انہیں سکون نہیں ملتا. اب بات بہت باریک ہے, بہت باریک, خدا کی قسم بات بہت باریک. خدا کرے آپ سمجھ جائیں. زہر صاحب کہنے لگے ایک جگہ ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ بخشے ابے اورا نو چوری مجھ دی عادت سی. ایک رات ایک ڈیرے تو چوری مجھ کرن گئے تو ڈیرے والے بھائی مان جھاگتے پہ سن. اور مالکوں کے ایمان پہ حملہ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. جن کی ملکیت ہے ان کے ایمان پہ حملہ, وارثوں کے ایمان پہ حملہ.
تے اپنا چور بھی. اگر تجھے حضور کے آباء و اجداد کی بخشش کی سمجھ نہیں آ رہی پھر اپنی تقریروں پہ ہی دھیان دے لو. ہمارے اور یقیناً آپ کا تعلق پاکستان سے تو سنا ہوگا کہیں نہ کہیں او پنڈا چ جدو سرگی سپیکر کھلتے سن پنڈ والے ہو قاری صاحب کہہ رہے ہیں بچے مسجد بھیجو تمہارا بچہ قرآن کی ایک آیت حفظ کر لے گا تمہاری 7 پشتیں جنت میں چلی جائیں گی. وہ جٹاں دے پنڈ چیمیاں پڑھائے چاندے منڈے نو جگا تیری وجہ تو پتر جنت لیٹ ہوئی ہوگی 7 پشتاں بخشوا. وہ بچہ مسکین آنکھیں بھی مسجد کے دروازے پہ کھولتا ہے اور مولوی صاحب نے کہہ دیے 7 پشتاں جنت میں جائیں گی. 7 پشتیں پاکستان میں آپ کو لطف آئے گا نا بات کا یہاں کیسے آئے گا. مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں 7 پشت حالانکہ ان کی 4تھی پشت انڈیا ہوتی ہے. ہاں آپ پڑھ لو سوائے سیدوں کے باقی جتنے بھی مطلب ماشاءاللہ ساری کاسٹیں عزت کے قابل ہیں لیکن شجرے تو انڈیا سے ہی جا کے ملتے ہیں نا لہذا اخیر نہیں ہو گئی. تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن ہوتا ہے اور مولوی صاحب نے کہہ دی ہے کہ تیرا بیٹا ایک آیت حفظ کر لے تیری 7 پشتیں جنت میں جائیں گی اور جس محمد میں سارا قرآن اترے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں رہیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر احمد فرمائے. مسلمان شیعوں کی نہیں ہے جائے اپنی مرضی کے دانشوروں سے میری گزارشات جا کے شیئر کریں. اگر نبی کے والدین مومن ہی نہیں ہیں پھر سورہ یاسین بندے مارنے کے لیے پڑھتے ہو. خدا فرماتا ہے میرا قرآن پڑھو یہ زندگی دیتا ہے. اور عجیب رواج بنا لیا ہے علماء دین نے جس کی جان نہیں نکلتی قاری صاحب سدو حافظ صاحب بلاؤ سورہ یاسین پڑھے تو بچے تو یہی سمجھیں گے نا یہ بندے مار صورت ہے. اور غلط فہمی دور کرو یاسین بندے مار صورت نہیں اس میں ایک پیغام ایک میسج ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے وہ میسج تیرے ذہن میں ہونا چاہیے. وہ میسج کیا ہے؟ خدا کہتا ہے حضور سے یاسین اور میرا سید سردار. اور کیا مقام ہوگا اس نبی کا کیا رتبہ ہوگا اس نبی کا جسے اللہ سردار کہہ رہا. اور اس کے بعد خدا کہہ رہے والقرآن الحکیم حبیب سے کہہ رہے حضور سے کہہ رہے. جائیں اپنے تفسیری علماء سے پوچھو میں ترجمے میں غلطی کر رہا ہوں. والقرآن الحکیم حضور کو یاسین اللہ کہہ رہے لیکن یہاں بھی مرضی کا ٹائٹل جو ہے نا وہی حضور کا لیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں مزمل کہا تو مدثر بھی کہا لیکن ہمارے وطن میں ایک ہی رواج ہے کملی والے نے فرمایا کملی والے نے فرمایا. اور کملی کمبل کو کہتے ہیں. جون جولائی کی گرمیوں والی صاحب کہیں کملی والے نے فرمایا بندے پریشان نہیں ہو جائیں گے. تو موسم تقسیم کر لو. سردیوں میں کملی والا کہا کرو گرمیوں میں چادر والا کہہ لیا کرو کیونکہ اگر قرآن میں مزمل ہے تو مدثر بھی تو ہے. بندے پیچھے رہ جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. اور سردیوں میں کملی والا کہو گرمیوں میں چادر والا لیکن نہیں مر جائیں گے سردی گرمی کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا. چادر والا نہیں کہیں گے کیونکہ کملی والا کہو تو ذہن میں اکیلا نبی آئے گا. اگر چادر والا کہہ دیا وہاں تو 5 تن پورے ہو.
قرآن الحکیم. آپ ماشاءاللہ خود بھی ٹری چہرے اور ریگولر مجلس سے سننے والے بزرگ علماء سننے والے موجود ہیں. یہ واو عربی گرامر میں عطف کا نہیں ہے، قسم کا. کہ واو عطف کا نہیں ہے. جیسے والشمس، اللہ فرماتا ہے مجھے نبوت کے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، مجھے امامت کے چاند کی قسم. ایویں چاند بارہ نہیں ہوتے. والقرآن الحکیم. اللہ کہتا ہے یاسین نبی مجھے قرآن حکیم کی قسم. اللہ ہو کے قسمیں اٹھا رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں صرف مولویوں کو یقین دلانے کی. قسم تبھی اٹھائی جاتی ہے جب اگلا بندہ یقین نہ کرے. والقرآن یاسین نبی مجھے قرآن کی قسم، انکا یہ واحد حاضر قسم ہے، انکا لمن المرسلین. محمد مجھے قرآن کی قسم تو مرسلوں میں سے ہے. ہائے 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 تو مرسلین میں سے ہے. یہ شجرہ ہے تیرے نبی، یہ تیرے نبی کے باپ دادا کی آل ابراہیم کے بارے میں اللہ قسمیں اٹھا کے کہے تو مرسلین میں. اور جنہیں قرآن بہت حفظ ہے، جہاں قاریہ نے قرآن سے کہے کبھی رک کے بھی پڑھ لیا کرو، کبھی سمجھ کے بھی پڑھ لیا کرو. 7ویں پارے میں خدا نے نبیوں کی لسٹ بیان کی ہے. خدا فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ یعقوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الجسا و یونس و یوسف و ہارون کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الجسا و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین و من آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم و اجتبیناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم. اتنے نبیوں کے نام لینے کے بعد کہہ رہے ہم نے ان نبیوں کو چنا، نبیوں کے ماں باپ کو چنا، ان نبیوں کے بھائیوں کو چنا، ان نبیوں کی اولاد کو چنا. پہلے نبیوں کے والدین کا ذکر ہے، اخیر نہیں ہو گئی. جو نبی محمد کے پسینے سے نبی بنے ان کے ماں باپ چن لیتا ہے اور سردار کے ماں باپ ہی نہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میری اگر آپ اجازت ہے تو میں مسلمانوں کی نئی نسل سے گزارش کر رہا ہوں. وہ بچے اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ہمارا مستقبل ہے. ہم ان کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں. میں نے پہلے بھی کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ محمد و آل محمد کی دہلیز نفرت کی تعلیم ہی نہیں دیتی. میں سب مسلمان بچوں کے لیے دعا گو، اور مسلمان بچوں سے ایک میں آج کی مجلس کے حوالے سے ایک گزارش بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹا تم ہی کل کے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، جج ہو، جسٹس ہو، تم ہی کل کے چیف جسٹس ہو. بیٹا تھوڑا ٹائم نکال کے تاریخ اسلام پڑھ لو. تاریخ اسلام میں وہ عزتوں والے چہرے آج بھی محفوظ ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. آپ پتہ نہیں آپ کہاں چلے جاتے ہیں. بچوں تاریخ اسلام میں وہ معزز چہرے بھی موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا جب موڈ ہو گئے تو اور پڑھائی. پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو.
مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ اجازت دیں۔ ہندوستان کے ہمارے عالم دین تھے، عالم درجات علم فرمائے، علامہ علی نقی، جنہیں نقن صاحب کہا جائے۔ لاہور میں شیعہ سنی اتحاد کا مشترکہ ایک جلسہ ہوا یوم حسین کے نام سے، یہ ہم نے بھی سینئر سے سنا۔ موچی دروازہ ایک جگہ لاہور میں، وہاں پہ جلسہ تھا، اور جلسے کا ٹائٹل موضوع یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ شیعہ سنی دانشور بزرگ اس زمانے کے سب نے اپنے عقیدے کا اظہار مولا حسین کی بارگاہ میں سلامی دیتے رہے، کیونکہ قربانیوں میں سلامیاں ملتی ہیں۔ میں نے ابتدائی تقریر میں کہا ابراہیم کے بیٹے نے بھی قربانی دی اور محمد کے بیٹے نے بھی قربانی دی، ہیں دونوں قربانی، لیکن سلامیوں کا فرق ہے۔ میں بغیر تمہید کے کہنے لگا ہوں، میں قتل کنجوسی نہیں کر رہا، سلامیوں میں فرق ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو قیامت تک سلامیاں ملیں گی، مگر حیوانوں کے خون کی۔ آپ پیچھے رہ جائے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، مجمع چپ رہے گا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ آپ ذہن پہ زور ہی نہیں دے رہے۔ ابراہیم کے بیٹے کو قیامت تک سیلوٹ مارے جائیں گے، لیکن حیوانوں کے خون کی۔ محمد کے بیٹے کو سلامیاں ملے گی انسانوں کے خون۔ مہربانی آپ کی۔ تو جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہو۔ دیکھیں میں گھڑی ہاتھ میں تو دیکھنا پڑ رہا ہے، مگر نہ ہم جو مولوی شولوی ہوتے ہیں یہ صرف دقیقے پورے کرتے ہیں، لیکن میں پڑھے ہی جا رہا ہوں۔ آپ کی محبت ہے تو تھوڑی آپ بھی ہمت کریں۔ اب بندے مجھے محسوس ہو رہے ہیں کہ انہوں اٹھ نہیں سکتے، سائے بدل رہے ہیں۔ مالک آپ کو صحت دے، بس جلدی کر لیتے ہیں۔ موچی دروازہ جلسہ یوم حسین کا ٹائٹل تھا اگر کربلا نہ ہو۔ سارا دن دانشوروں کے خطاب، بہت پڑھے لکھے شاجی لوگوں کے خطاب ہوتے ہیں۔ مرکزی مین چیف گیسٹ جسے کہتے ہیں وہ نقن صاحب تھے۔ آخری تقریر جو تھی وہ نقن صاحب نے تھے۔ جلسہ چلنا تھا اذان مغرب تک۔ مقررین نے طویل خطاب کیے۔ نقن صاحب کا جب تقریر کا ٹائم آیا تو منٹ جعفری صاحب اذان میں 2 رہ گئے، 2 منٹ۔ اور ناظم ممبر اس لیے سیکرٹری نے اعلان کیا کہ جی ہم معذرت چاہ رہے ہیں، چیف گیسٹ تو ہمارے نقن صاحب ہیں، لکھنؤ سے انڈیا سے تشریف لائے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ اذان میں صرف 2 منٹ باقی ہیں اور قبلہ کو انہی 2 منٹ میں اپنا خطاب مکمل کرنا ہے۔ نقن صاحب مائک لیا ہے، انہوں نے کہا جی 2 منٹ زیادہ ہیں، میں بات یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ ٹائٹل تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ نقن صاحب نے ایک ہی فقرہ کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی جمعے بدھ کو ہوا کرتا۔ کیا کہنے آپ سے۔ لہذا میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے اور گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، اگر شریعت میں اتنی گنجائش ہے کہ فرق 2 کے 4 پڑھ لیے گئے اور کسی نے مذمت تک کو بیان تک نہیں کسی کتاب میں، سارے تسلیم خم، تو بیٹا جب آپ کا کیا اسے کہتے ہیں ماشاءاللہ تاریخ اتنی روشن باب ہے، تو آپ درود میں حضرت ابراہیم کو بہت راضی کر لیا، تو آپ کبھی باب آدم کو بھی درود میں راضی کر لیا۔ جب اچھے موسم میں نماز ظہر فجر جو بھی پڑھتے ہو تو کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید۔ بنا بنایا درود میں دیتا ہوں۔ حضرت آدم جو ہیں یہ کوئی معمولی نام ہے، صرف نبی پہلے نہیں، اللہ کی طرف سے
جو پہلا خلیفہ ہے نا، پہلا خلیفہ، اور میں ہی سواد لے رہا ہوں، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے، اور تمہیں بڑا شوق ہے نمبر لگانے کا۔ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے۔ کچھ باتیں نامانوس ہوتی ہیں تو بندے پریشان اور چپ رہ جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ فکرہ کہنے دے، کوئی تو سمجھے گا۔ اللہ کی طرف سے بھی خلافتیں 4 ہیں۔ ذرا دھیان دے بیٹا، اللہ کی طرف سے بھی خلافتیں 4 ہیں۔ پہلی خلافت، پہلا خلیفہ آدم نبی ہے، دوسرا خلیفہ داؤد نبی ہے، تیسرا خلیفہ ہارون نبی ہے، چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ خلیفہ اول حضرت آدم۔ پڑھو درود۔ اب بات گہری ہے، لیکن میرا خیال ہے جتنا آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یہ بات تو آپ ضرور سمجھیں، اور میں جتنا مرضی کہوں نا، آپ اپنے مزاج کے مطابق رہیں، اور آپ اس گہرائی کو، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے سمجھ رہے، ہو سکتا ہے میرے ذہن میں یہی ہو کہ نہیں سمجھا، لیکن اندر میرا مطمئن ہے کہ آپ نے سمجھ رہے۔ اور پڑھو آلے آدم پہ درود۔ جمعہ کہاں، بدھ کہاں، 2 کہاں، 4 کہاں؟ مہربانی سر، ہمارے ادھر ایک نا ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا تھا، بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک بچی ہاتھ گلا کی تھا، اس نے کہا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی۔ اور 2 وزیرستانی بندے میدانی علاقوں میں آگئے، مغرب قریب تھی، سلاد کو ڈرائیور ڈر دے ہم بریک لائے، وہ جلدی نہ اترے۔ ہمارے ادھر بس اسٹاپوں میں مسجدیں اکثر ہوتی ہیں، کوئی مغرب کی جماعت ہو رہی تھی، وہ پاکستان جو اترے بس تو نماز پڑھی، باہر آ کے نا بس یا سیڑھیاں چڑھ دیں جن میں آ کر اگر وضو کے تکلف میں پڑ جاتے جماعت نکل جاتی۔ فضیلت تو جماعت کی ہے نا۔ اور یار جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں وہاں ابراہیم پہ بہت درود نہیں ہو گیا، آدم اور آل آدم پہ پڑھو، لیکن کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اگر تو بندہ جسارت بھی کرے، تیرا مولوی مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا آل آدم پہ درود نہیں ہے، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے کنفرم ہو گیا کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ کیا کہنے آپ جیے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں جہاں سے گفتگو آغاز ہوئی تھی کہ جو جس کا مقام ہے اس کا مقام ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت اور اولاد محمد کا اپنا مقام ہے۔ میں اگر بندوں نے ایک رواج بنا لیا، شیعہ نو تے دل آیا ہے پوچھو اسی بھی شریف لوگ دینے لگ جاتے۔ آج میں پوچھ رہا ہوں صحابہ کے بارے کے قصیدے پڑھنے والوں سے کہ کیا قرآن کے 30 پاروں میں کہیں حکم ہے کہ صحابہ سے پیار کرو؟ قرآن میں پیار صرف پنجتن کا فرض ہے۔ لیکن ہمارے اہل اسلام بھائی ہیں نا، بعض دفعہ وہ اتنی مضبوط بات کرتے ہیں کہ انکار کی پوزیشن میں برداشت ہے، اور یہ ہمارے پنجاب کا کلچر بھی ہے۔ پنجاب کے کلچر میں پنچایتی قانون چلتا ہے۔ پنچایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق بیٹھے ہوتے ہیں، مخالف فریق بھی اگر وزنی بات کرے تو پنچایت میں تسلیم کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں ٹھیک ہے۔ تو اگر مخالف وزنی بات کرے تو اپریشیٹ کرو یار، یہی اخلاق ہے۔ لہذا میں نے کہا جی قرآن میں صحابہ سے پیار کرنے کا حکم ہے، تو علماء اسلام کا کمال جواب میں تسلیم کروں۔ انہوں نے کہا جو قرآن میں نہیں ہے
لیکن ہم صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابہ حضور سے پیار کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بے شک یہ بہت بڑی بات ہے. میں تسلیم کر رہا ہوں کہ صحابہ کی عزت کی وجہ جو ہے وہ حضور ہے. میری اگر تقریر ذہن میں ہے, صحابہ کی عزت, بہت شکریہ, عزت کی وجہ حضور ہے. لیکن میں ڈرتے ہوئے پوچھ رہا ہوں کہ جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار ہو رہا ہے, اور جن سے محمد پیار کرے, اللہ کرے آپ بیدار ہو جائیں سارے پہلے, جن سے حضور پیار کرے. ایک ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے ایک مطلب وہ کیا کہتے ہیں, جو 4 فرقے ہیں اس میں ایک نام ہے احمد ابن حنبل, امام احمد ابن حنبل. ان کے بیٹے نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ صحابہ کے بارے کے درجے ہمیں بتا. انہوں نے مشہور صحابہ کے نام شروع کی اور مشہور صحابہ کے نام لے کے وہ آگے بڑھ گئے. اس 16-17 صحابیوں کے نام گنے. ان کا بیٹا کہتا ہے بابا علی دشمنی کی اخیر نہیں ہو گئے, 18 نام آپ نے لیے اور علی کا نام آپ نے چھوڑ دیے. ان کے بابا نے کہا بیٹا تو نے صحابہ کا پوچھا, وہ تو محمد کا بھائی ہے. پیچھے نہیں رہتے جی, آپ بیدار ہیں جی, آپ مسجد نبوی, مدینہ النبی, آپ لٹری چہرے یقیناً تعین فرما دیں. بات میں کلوز کر, عقد مواخا ایک ٹائٹل ہے تاریخ اسلام, عقد مواخا, اخی بھائی, مواخات آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنانا. یہ ایک دفعہ مکے میں حضور نے ایسا کیا, پھر یہ دوبارہ مدینے میں جب ہوتا ہے نا تو 2 لائنیں تھیں, ایک مہاجرین کی, مدینے میں مکے والی بات کر رہا ہوں, ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی, جو لوکل وہاں کے رہنے والے تھے. اب تشریحات کا وقت نہیں ہے اور اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے جتنی میں نے آپ کی محبت ہی میں زحمت دے دی, اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے سارا آسرا دیا تو میں چلے ٹھیک ہے. حضور نے مہاجر اور انصار کو بھائی بنا, ڈیٹیل کتابوں میں, نام بھی کتابوں میں, لیکن مجھے اس طرح کہہ لینے دیں. حضور نے دونوں لائنیں دیکھی, بندے کی طبیعت دیکھی, نیت دیکھی. بھائی بناتے جب آخر پہ پہنچے تو علی تنہا علی بیٹھے. ہمیں سمجھانے کے لیے شاید حضور نے مولا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو علی کی آنکھوں میں نمی تھی. حضور نے کہا یا علی, سرکار فرماتے ہیں بات سے آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, میری طرف دھیان ہی نہیں دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی تو اگر ان جیسا ہوتا تو تجھے بھی ان میں سے کسی کا بنا. اور اس وقت حدیث محمد عربی نے پڑھی, یا علی انت اخی, انت اخی, یا علی آپ میرے بھائی فی دنیا. کیا کہنے ہیں آپ کو, بس یہی مجھے سمجھ نہیں آتی. حدیثاں شیعہ نو بھی یاد نے, ساڈے گھراں چ بھی 3 سپارے والا ہی قرآن ہے. پتہ نہیں کیا کیا طلباء و طالبات کو سناتے اور سمجھاتے رہتے ہو. 9 دن ہو گیا مجھے 10 دن یہاں پہ منتیں کرتے, منتیں مسلمانوں کی. اور مسلمانوں مجلسوں میں آئے, چلو سارے نہ ہو, جن کے نکاح نہیں ہوئے انہیں ہی آنے دو. کوئی کو لطف لے گا نا. انت اخی فی الدنیا,
والآخرہ۔ علی آپ دنیا و آخرت میں میرے یا رسول اللہ آپ کی مہربانی جو آپ نے فی الآخرہ کہہ دیا۔ اگر حدیث ہوتی نا یا علی انت اخی فی الدنیا تک تو پھر ہمارے بھائیوں کو پتہ کیا کہنا، حدیث علی کی شان میں اٹھا کر لیں، کزن تھے، بھائی تو تھے، رسول اور علی کزن تھے، چاچے تائے کے یار تو بھائی ہوتے ہیں۔ یہ کیا فضیلت ہے کہ انت اخی، وہ پہلے ہی بھائی تھے، رسول نے کہا فی الآخرہ۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور یہ جو آخرت ہے یہ کیا ہے؟ اٹھائیے قرآن، خدا فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اتنا سخت سخت دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بچتا پھرے گا، والدین اولاد سے چھپتے پھریں گے، اولاد والدین سے چھپتی پھرے گی۔ حضور فرماتے ہیں جب میدان حشر میں کوئی کسی کا نہیں بنے گا، علی تو تب بھی میرا بھائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے علی کو لوگوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں مصلی عبادت پہ دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے یا اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا چاہیے۔ آپ جی علی کی دعا سن کے صحابہ کرام نے سوال کیا یا علی آپ کے تو حسن اور حسین جیسے بیٹے ہیں۔ علی فرماتے ہیں وہ مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہیں۔ میں وہ بیٹا مانگ رہا ہوں کیونکہ حسین ہے محمد کا بیٹا، میں وہ بیٹا مانگ رہا ہوں جیسے میں نے زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو حضور کا نوکر کھایا، مجھے ایسا بیٹا دے جو ہو تو حسین کا بھائی لیکن جب بھی کہے یہی کہے مولا میں تیرا غلام۔ آباد کرو، یہی حق ہے تعزیت، یہی حق ہے پرسے کا۔ عباس کے علم کے نیچے منتیں ماننے والوں، کس ماحول سے عباس کی تربیت ہوتی، کون سا درد ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ ہم صرف آخر مولوی خطیب دہراتے ہیں، تو نئی کہانی نہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی، ایسے سیدوں کے دکھ پرانے نہیں ہوتے۔ ابو طالب کا بیٹا عقیل، جن کا بیٹا مسلم سفیر حسین، عقیل سے علی نے کہا میں ایک بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کلابیہ یا بنو کلاب ایک بہادر قبیلہ تھا، اور اس بہادر قبیلے کا آئیڈیل علی تھا۔ ان کے جوان جب میدان جنگ میں اترتے تھے اپنی تلواروں پہ مولا علی کا نام لکھوا کے لڑنے اٹھاتے تھے۔ اتنی عقیدت اس خاندان کو، اس خاندان کے سردار کا نام عزام ہے۔ عزام کے خیمے میں ابو طالب کا بیٹا عقیل جاتا ہے۔ عزام کو یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا سردار ہمارے خیمے میں آ گیا، ہمارے گھر میں آ گیا۔ وہ آنے کا شکریہ ادا کر کے کہتے ہیں مجھے پوچھ سکتا ہوں؟ عقیل فرماتے ہیں میں اپنے چھوٹے بھائی علی کی شادی کے لیے آپ کے دروازے پہ سائل بن کے آیا۔ عزام کہتا ہے میرے گھر میں علی کا رشتہ، میری بیٹی وہاں رہے گی جہاں محمد کی بیٹی رہتی ہے۔ اس نے جلدی میں کہا سردار عقیل ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ عقیل فرماتے ہیں نہیں، شرعی تقاضے پورے کرو، بیٹی سے
ان کی رضامندی معلوم. یہ حزام عقیل کو بٹھا کے خود اندر پرداداروں میں گئے، اپنی بیوی سے کہتا ہے شکرانے کے نفل پڑھ، ہماری قسمت جان گئے، ہمارے نصیب جان گئے. علی کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے، وہ سردار ابو طالب کا بیٹا جو عقیل ہے نا سردار، وہ ہمارے گھر بیٹھا. اس کی ماں کہتی ہے دیر نہ کر، انہیں فوراً ہاں کہتے میں نے بڑا کہا ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے. وہ کہتا ہے بیٹی کی رضامندی چاہیے. تو اپنی بیوی سے کہتا ہے بیٹی سے پہلے جا کے پوچھو. یہ حزام کی بیوی بیٹی کے پاس گئی اور جا کے کہتی ہے بیٹا نفل اکٹھے شکرانے کے پڑھتے ہیں، بیٹا علی کا رشتہ بیٹا تمہارے لیے آیا. اس بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے. جب اس نے علی کا رشتہ سنا تو رونے لگ گئے. اس کی ماں کہتی ہے بیٹا وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ بچی کی رضامندی ہے تو رشتہ ہوگا، بیٹا تجھے رشتہ منظور نہیں ہے تو بیٹا روتے نہیں ہے، مجھے پہلے بتا دے. وہ کہتی ہے میں اس لیے نہیں رو رہی اماں، میں اس لیے رو رہی ہوں، تیسری رات ہے، ایک بی بی خواب میں آ کے کہتی ہے میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، تو میرے عباس کی ماں بنے گی. اللہ مان بی بی تیرا قربانہ قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے. آباد رہو. تیسری رات ہے، پردہ دار خواب میں آ کے کہتی ہے میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، تو میرے عباس کی ماں بنے گی. جب عباس میرا آئے نا اسے کہنا زہرا سلام کہتی ہے. دیر نہ کرو. اس فاطمہ کلابیہ کی ڈولی لے کے دلہن بنا کے جب علی لاتے ہیں، میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، کچھ بیٹھک شیٹک میں بات نہیں ہو رہی. روایتیں کہتی ہیں کہ اس بی بی نے زہرا کی چوکھٹ پہ قدم نہیں رکھے، سر رکھا. ہائے عباس، سر رکھ کے پھر سر اٹھا کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے آئی. پھر اللہ نے اس بی بی کو، یہی بی بی بعد میں ام البنین کہلوائی، اور اس کے سارے بیٹے کربلا میں مارے. پھر جب اسے کربلا واپسی پہ خبر ملی ہے کہ تیرے چاروں بیٹوں نے اخیر کر دی وفا والی، پھر کہتے ہیں جنت البقیع میں آیا کرتی تھی، ہاتھ کی لکیروں سے 4 قبریں بیٹوں کی بناتی، ایک حسین کی بناتی، لیکن سارا دن حسین کی قبر پہ روتی، اپنے بیٹوں کی قبروں پہ نہیں روتی تھی. جب غروب قریب ہوتا تھا بقیہ سے جانے لگتی تھی، پھر بچوں کی قبروں پہ آ کے کہتی تھی بیٹا ناراض نہ ہونا کہ میں تمہاری قبر پہ نہیں رو رہی، تمہاری تو ماں زندہ ہے، میں اس غریب کو رو رہی ہوں جس کی ماں بھی نہیں. آباد رہو، آباد رہو. ہر درد آپ کے ذہنوں میں، ہر دکھ آپ کے ذہنوں میں ہے. جب آئیے نا تو اس نے کہا کنیز بن کے آئی. پھر اللہ نے پہلا بیٹا عباس دیا. بڑی خوشی تھی سیدوں کے گھر میں، اتنے لاڈ بیویوں نے دے. عباس کو زمین پہ قدم نہیں لگانے دیتی، کلثوم اٹھائے رکھتی، وہ تھکتی نہیں تھی یا زینب اٹھا لیتی. بابے کی شکل والا اللہ نے بھائی دے دیا. دن رات پہلے لاڈ پیار. ایک دن عباس کو اماں کے پاس آنے میں دیر ہو گئی. جب دیر سے عباس آیا نا تو بی بی ام البنین نے پوچھا عباس کہاں تھے؟ عباس نے کہا میں بہنوں کے گھر تھا. بی بی نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو بہنوں کے گھر؟ بس عباس جو تو نے کہہ دیا تو کہہ دیا. آج کے بعد یاد رکھنا وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے. عباس آج کے بعد سیدزادیوں کو بہن نہ کہنا، زہرا کی بیٹیوں کو بہن نہ کہنا، زہرا کے بیٹوں کو بھائی نہ کہنا. عباس بولتا چپ کر گیا. ماں کا پہلا سبق ذہن میں تھا،
پھر پورا دن گزر گیا، عباس سیدزادیوں کے حجرے میں نہیں گیا۔ جب شام ہونے والی تھی، بی بی فضا سے کہتی ہیں پتہ کرو ہمارے غازی کی خیر ہو سہی، ہمارے عباس کی صحت تھی کو کیوں نہیں آیا؟ جب کہا نا عباس کی خیر ہو، فضا بلانے گئی ہیں، عباس چلا ہے لیکن پیچھے پیچھے۔ پہلے جب آتا تھا نا سیدزادی باہیں پھیلاتی تھی، عباس دوڑ کے سیدزادی کی باہوں میں، لیکن آج عباس زمین سے سر نہیں اٹھا رہا۔ عباس پہنچ تو گیا سیدہ کے حجرے میں لیکن آنکھیں زمین پہ تھی۔ بی بی نے آواز دی عباس، آنکھیں جھکا کے کہتے ہیں جی آقا زادی، لہجہ بدلا دے کے کہتی ہے عباس تو کون ہے؟ عباس کہتا ہے میں کنیز کا بیٹا، میں تمہارا غلام ہوا مجھے وہ عباس کے علم کے نیچے منتیں ماننے والوں۔ سیدہ نے عجیب فکرہ کہہ دیا۔ بی بی کہتی ہے اگر تو غلام ہے پھر غلام تو ہمارے گھر میں نہیں آتے۔ عباس تڑپ کے کہتے ہیں سیدزادی پچھلی معافی دے دے۔ آباد رہو آباد رہو آباد رہو۔ حد کر دی عباس نے وفا والی، انتہا کر دی عباس نے وفا والی۔ یہی بس بات ربی نہ ہو جائے، ایک لمحہ مجھے آپ دیں گے، لیکن سیدوں نے بھی احسان عباس کے بھلائے نہیں۔ جب یہ آئے تھے نا واپس مدینے، لوگ آیا کرتے تھے پرسہ دینے، تعزیت کی مجلس۔ آپ اپنا ذرا مقام دیکھیں کیا ہے۔ تیرے بیمار مولا مٹی پہ بیٹھ گئے اور کرسی ذاکر کو دے کے کہتے ذاکر بیٹھ۔ وہ کہتے مولا میری یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ زمین پہ ہو۔ امام فرماتے میں حکم دے رہا ہوں، مجھے میرے اجڑنے کی کہانی سنا۔ ذاکر نے کربلا شروع کی، پڑھتے پڑھتے ذاکر کے منہ سے مولا عباس کا نام نکلا۔ بیمار سے اٹھا تو نہیں جاتا تھا، مشکل سے اٹھ کے کربلا کو منہ کر کے کہتے السلام علیکم یا امی العباس، آباد رہو چچا عباس میرا سلام۔ مولا پھر بیٹھ گئے، ذاکر نہ سمجھا، اس نے پھر کربلا پڑھی، پھر کہیں جا کے مولا عباس کا نام لینا پڑا۔ مولا پھر اٹھتے اور پھر کربلا کو روکی، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس۔ مولا پھر مشکل سے بیٹھے۔ تیسری دفعہ جب ذاکر نے تیرے مولا وفا کے پروردگار کا نام لیا نا، مولا عباس کا، سجاد پھر اٹھ کے کہتے السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم۔ اب ذاکر سے رہا نہ گیا، چیخے نکل گئے، روکے کہتے مولا آپ میں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، میں جب بھی عباس کا نام لکھتا ہوں آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تو قیامت تک میرے چچا کا نام لیتا رہے، میں اٹھ اٹھ کے چچا کو سلام کروں گا، اور چاچے غازی کے احسان ہی بڑے ہیں۔ ذاکر کہتا مولا کون سا احسان ہے؟ امام فرماتا ہے یہ تھوڑا احسان ہے کہ جب تک عباس زندہ رہا میری پھپھی زینب حوصلے میں رہی۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ آپ چیئے مالک تیرا پرسہ قبول کر لے۔ بڑے ناز تھے سیدزادیوں کو، اللہ میرا جانتا ہے ہمارے ملک میں ہمارے وطن میں اللہ نہ کرے پردیس سے تو فون چلا جائے کسی بہن کو کہ تیرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس بہن کو کچھ نہیں سوچتا، وہ دوڑ کے علم کے نیچے جاتا ہے، علم والے مولا میرے ویر کی خیر ہو، علم والے میرے بابے کی خیر ہو۔ اگر تیری میری بیٹیوں کا اتنا بڑا آسرا کافی ہے، اللہ جانے علی کی بیٹیوں کو کتنے سہارے تھے۔ ہر درد آپ کے ذہن میں دو لفظ مجھے کہنے دے۔ جب عباس نے کہا نا مولا اب کوئی نہیں رہ گیا، مجھے اجازت دے، حضرت فرماتے عباس تو جرنیل ہے میری سپاہ، یمیناً و شمال، دائیں بائیں دیکھ کے کہتا ہے وہ لشکر کہاں جس کا عباس جرنیل۔ اپنے خیمے میں غازی پہنچتے ہیں،
کتابوں میں زوجہ عباس کا نام بی بی لبابہ خاتون ملتا ہے. یہ بھی سامان سفر جیسے کو باندھتا ہے نا ایسے لگا. عباس فرماتے لبابہ فاطمہ کے بچوں پہ اتنا مشکل ٹائم ہے اور تو سامان سفر باندھ رہے. کہتی کہاں جاؤں گی؟ نجف کا راستہ پوچھوں گی اور مولا کی قبر پہ رہوں گی. مجھ سے سکینہ کے سوالوں کے جواب دے. ابھی یہ بات کہی تھی یا ادھر سے حسین کی منت والی سکینہ جسے تہجد کی نمازوں میں اللہ سے مانگا. اور سکینہ اللہ بی بی کا صدقہ تمہاری بیٹیوں کے بہنوں کے نصیب نہیں کرے. سکینہ قریب آ کے کہتی چاچا میں پھر کچھ نہیں مانگوں گی, میرا اصغر مر رہا. چاچا پانی کا بندوبست کر دے. عباس پیار کر کے کہتے سکینہ میں نے کئی دفعہ مولا حسین سے اجازت مانگی, آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے. بی بی فرماتی چاچا بابے کی ذمہ داری میں لیتی ہوں, ضمانت میں لیتی ہوں, ضامن میں بنتی ہوں. آگے سیدہ سکینہ, پیچھے عباس ابن علی, دور سے حسین میں دیکھیں کہتے عباس سفارش بہت بڑی لا رہے ہیں. عباس بیٹیوں کو خانی کو نہیں نہ بھیجا جاتا, لیکن حسین نے ایک لفظ کہا ہے. حسین فرماتا سکینہ میں تیرا کہنا مان کے غازی کو بھیج دیتا ہوں, لیکن بیٹا سکینہ تیرا چاچا تجھے یاد بہت آئے گا. میں صدقے سکینہ تیرا چاچا یاد. بابا نے اجازت دی پانے کی کوشش کر. اس وقت حسین کی بیٹی نے ایک لفظ کہا چاچا جی اجازت میں نے لے دی ہے, لیکن مشکیزہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پہنا. بس کہتے ہیں میں آپ کا بھی غلام ہوں, آپ کے بابے کا بھی غلام, لیکن میرا قد بڑا ہے, آپ کا قد چھوٹا ہے. کہتی ہے مجھے نہیں پتا مشکیزہ مجھے بات یہ معاف کرنا. عباس تیری وفا کا ماتم قیامت تک ہوگا. عباس نے جھکنا شروع کیا, جھکتے 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 اتنا جھک گیا کہ عباس کے دونوں ہاتھ بی بی سکینہ کے پیروں پہ آ گئے. اس وقت مدینے کو منہ کر کے کہتا اماں ام البنین کوشش تو کر رہا ہوں کہ غلامی میں کمی نہ رہ جائے. جب ہاتھ دونوں بی بی سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ آئے ہیں نا, علامہ نجم الحسن قرار بھی کہا کرتے تھے اس وقت بی بی سکینہ کی آواز آئی میرے اللہ میرے چچا کا ہاتھ ہمیشہ بلند رکھنا. آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے. بس میں نے ختم کر دی مجلس. عباس جب چلنے لگے حسین فرماتے ہیں غازی جا رہے ہو؟ جی مولا میں جا رہا ہوں. مشکیزہ لے لیے. امام فرماتے ہیں تلوار دے دو. عباس حیران ہو کے کہتے ہیں میں نے لڑنا نہیں. عباس کے ذہن میں تھا کہ مدینے والے دروازے والی آگ کے بدلے آج لوں گا. زخمی پہلو زخمی پسلیوں کے بدلے, حسن کے جنازے پہ لگنے والے تیروں کے بدلے. عباس سمجھتا تھا میں نے آج سارے بدلے لے رہے. جب حسین نے کہا تلوار دے دے, حسرت بھری نظر سے مولا کو دے کے کہتا ہے مولا تلوار رکھ لے, میں نے لڑنا نہیں. امام فرماتا عباس ایک بات یاد رکھ لے, تلوار بے شک لے جا, میں اجازت دے دیتا ہوں لے جا تلوار, لیکن تو جتنے زخم شامیوں کو لگائے گے نا بدلے میری زینب کو دینے پڑے گے. عباس کو لا کے کہتے ہیں میری کیا مجال ہے, آپ جی سیدہ تمہارا ماتم, بس آخری میں فکرے کہہ رہا ہوں, یہ درد بھی آپ کے ذہن میں ہے. عباس قبلہ دریا میں اترا, عباس نے مشکیزہ پانی کا بھرا, عباس کا علم تھوڑا نشیب میں آیا. سکینہ کہتی ہے بابا مجھے چاچے کی جنگ دکھا. حسین نے سکینہ کو اٹھایا, سکینہ دیکھ رہی تھی, علم تھوڑے فاصلے پہ آ رہے, لیکن اچانک قبلہ ایک اونٹ میں چھپے ہوئے حرام زادے نے تلوار مار کے تیرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا ہے. عباس کی آواز ہے اکبر کا صدقہ, پھر بایاں بازو کٹا ہے. عباس کی آواز ہے اصغر کا صدقہ. عباس نے علم بھی قبلہ
لفظ سنبھالنا ہے. عباس نے مشکیزہ دانتوں میں لی ہے. اس وقت سکینہ طرف کے کہتی ہے بابا میرے چاچے کے علم کو کیا ہو رہا ہے, کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے. جب عباس نے مشکیزہ سینے سے لگایا اور مجھے ماتمی معاف کر دینا, ایک حرام زادے نے تیرے غازی کے سر پہ گرد مارا, گرد کا لگنا تھا. عباس کی آواز آئی مولا نوکر کا سلام, مولا غلام کا سلام. عباس کی آواز پہ حسین آئے, کمر پہ ہاتھ آ گیا. ایک منٹ مجھے دے دے, ایک منٹ مجھے دے دے, ایک لمحہ مجھے دے دے. یا حسین کی آواز آئی علاؤ ان کا سر ظہری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. یا حسین عباس کے سرانے آئے, بازو تو تھے نہیں, مجھے معاف کر دینا. گھوڑا سوار جو بھی اترتا ہے وہ آسر ہاتھوں کا لیتا ہے, تیرے مولا کے بازو نہیں تھے, ڈائریکٹ مٹی پہ منہ گرا ہے, چہرہ زخمی ہو گیا. حسین نے چہرہ صاف کیا. عباس کی آواز میں مولا تیرا شکریہ. حسین طرف کے کہتے میں تجھے بھائی کہتا ہوں, تو مجھے مولا کہتے ہے. عباس مجھے بھائی کہہ دے. عباس کہتے تیری اماں ناراض ہو جائے گی. زہرا کی آواز آئی عباس تو میرا بیٹا ہے, حسین کو بھائی کہہ دے. اس وقت آواز آئی یا اخی الغریب, آئے میرا غریب بھائی ماتم عباس.